السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کی خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 تک اپنا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج کا درس سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے مشرکین کے معاملے کو پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ تمہارے وعدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پورے ہوں گے، ہم پر پتھروں کی بارش کب نازل ہوگی، اور مطالبہ ایسے کر رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ٹوہ میں ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے درس میں سیکھی تھی، سنی تھی، سمجھی تھی، اور اسی کے تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے متولیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ مشرکین مکہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پہ کعبے کا حقدار سمجھتے تھے۔ تولیت کے لیے اہم شرط تو تقویٰ ہے، جو کہ ان میں مفقود ہے۔ تولیت کی عدم استحقاق کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ کے طواف سے روکتے ہیں، یہی جرم ان کو عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کیوں نہ عذاب دیں ان کو جو مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے طواف سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے روکتے ہیں، کیوں ہم ان کو عذاب نہ دیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ کا متولی تو وہ ہو سکتا ہے جو زیادہ متقی ہو، اور مسلمان ہی متقی ہیں۔ یہ مشرکین کہاں کے متقی ہیں؟ ان کے اندر تقویٰ ہے، ان کے اندر جہالت ہے، ان کے اندر گمراہی ہے، ان کے اندر شرک بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ متولی نہیں ہو سکتے کعبۃ اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، اور اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے پاس سچا دین ہے۔ اب میں یہاں پر وضاحت کر دوں، ہمارے آج کل کے جو ٹناٹن گروپ ہیں، یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ اہل الحدیث قرآن کی ان آیاتوں کو جو مشرکین مکہ کے اوپر نازل ہوئی تھی، ان کے لیے ان کی رد میں نازل ہوئی تھی، وہ مسلمانوں کو، ہم کو ٹناٹنوں کو کے اوپر جو ہے وہ چسپا کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے اندر گمان ہے، اور اپنی پبلک کو اس طرح یہ لوگ، ان کے ملے مولانا لوگ جو ہے سمجھا بجھا کے اپنا بنا کے رکھتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ جتنے بھی آیتاں پڑھتے ہیں نا، وہ بتوں کے بارے میں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عین اسلام ہے۔ یہ قبروں کی زیارت ہے، یہ قبروں کی طواف ہے، یہ قبے جو ہے بلڈنگیں، اور یہ ساری جو مردوں کے نام پر یہ جو کیے جاتے ہیں، یہ عین اسلام ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جس طرح، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمارے پاس صحیح اسلام ہے۔ یہ جو خبر کے پرستار جتنے بھی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں، اس لیے ہم ہیں، ہمارے وہ ہیں، ہم ہیں ایسے، ہم ہے ویسے۔ ہاں، تو یہ مشرکین مکہ بھی وہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کی اولاد کے سلسلے، واقعی وہ ان کی اولاد کی نسب سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہر کوئی، جتنے بھی قبیلے تھے نا وہ مکے کے اطراف میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہونے کے دعوے دار تھے۔
تو ہم متولی ہیں، ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم کسٹوڈین ہیں، اس طرح کے وہ لوگوں کے دعوے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکوں کا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ صحیح تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور شرک نہیں کرتے، متقی ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، وہی لوگ کعبے کے متولی ہو سکتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کعبے کے متولی وہی لوگ ہیں جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آگے اللہ فرماتا وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ بیت اللہ میں ان لوگوں کی صلات بس یہی ہوتی ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ تو لو اب بدر میں شکست کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا عمل کیا ہے؟ بیت اللہ میں وہ ان لوگوں کی نماز، ان کا صلات یہی ہے کہ وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں مارتے، یہی ان کی عبادت تھی۔ لنگے ہو کے طواف کرنا، بتوں کے سامنے اپنے آپ کو لمبا لٹا دینا، سجدہ کرنا، ان کو یہی ان کی صلات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ تو اب عذاب اللہ تعالیٰ کیوں نہ دے؟ تم اللہ کی اتنی بے حرمتی کرتے ہو، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہو، اب لو بدر میں تمہارا مزہ ہم چکاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اپنے آپ کو کہتے تھے، ابو جہل ہوا اور عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار کہا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب دیا۔ پچھلی درسوں میں ہم نے یہی بتایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بدر کے اندر نصرت و کامرانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جبریل اور کئی 1000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو کامیاب کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے ہم نے مزہ چکا دیا ہے تم کو بدر میں۔ ان متولیوں کی عبادت کے یہ اطوار ہیں، بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے ہیں، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، جیسے وہ احکم الحاکمین کی عبادت نہیں کر رہے، کسی تفریح گاہ میں سیر کر رہے ہیں۔ آج کل بھی جاہل صوفی عرسوں وغیرہ کے موقع پر دھمالے ڈالتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں، اپنی وضاح خطا سے ان سب چیزوں کو دین کا حصہ ہونے کا تاثر دیتے ہیں۔ دیکھیے بعین ہی آج مزارات پر اولیاء اللہ کے نام پر جتنی بھی خبریں، جتنی بھی خانقاہیں، جو بھی کہہ لیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں قوالیاں ہوتے ہیں، یہاں پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں۔ بعین ہی وہی تفریح گاہ بنا رکھے ہیں اولیاؤں کی مزارات کو، جہاں پر وہ اولیاء آرام کر رہے ہیں وہاں پر قوالیاں، سیٹیاں نہیں بجاتے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ ہارمونیم نہیں بجاتے، سیٹیاں نہیں بجاتے، بنسوریاں نہیں بجاتے؟ آج بھی بجاتے ہیں۔ تو ان کا مشغلہ بعین وہی مشرکوں کا مشغلہ ہے جو مکے کے اندر وہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ آج کا اپنے آپ کو سنی کہنے والا، خود کو اہل سنت کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا تالیاں مارتا نہیں، قوالیاں گواتا نہیں، بتاؤ گواتا ہے نا، قوالیاں ڈالتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے۔ آپ نے بہت سے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، شہباز قلندر کا جو مزار ہے اس پہ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کو، حقیقی مسلمان اہل الحدیث کو وہابی کہہ کر کے، وہاب تو خیر اللہ کا نام ہے، تو گالیاں دلواتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگ، وہابی ایسے، وہابی ایسے۔ پوری ہو گئی لال شہباز قلندر لاجانی بھائی سب کمال پاؤ، جتھے جتھے جڑا جڑا بھی یہ سرکار کے اندر کمال پاؤ، لاجانی بھائی جانا قلندر لاجانی بھائی حسینی لال قلندر لاجانی بھائی جان۔ سرکار فرماتے نے کوئی سنی ہوے پاویں کوئی وہابی ہوے، جڑا نہیں تمال پائے گا وہ بڑا بہن چود ہوئے گا، وہ بڑا بہن چود ہوئے گا، وہ بڑا بہن چود ہوئے گا، وہ بڑا بہن چود ہوئے گا۔ لال شہباز قلندر لاجانی بھائی۔ تو آج بھی ان کا مشغلہ وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے صفات کے اندر بیان کیا۔ یہ وہی عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ دیکھیے آیت نمبر 32، آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی تھی نا کہ یہ مشرکین مکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اے محمد اگرچہ تم سچے ہو تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برساؤ، ہم پر عذاب لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدر کے دن جو تمہارا
تمہارا خون بہایا گیا، تم کو ذلت ملی، وہ اللہ کا عذاب ہی ہے۔ اشارہ یوم بدر کی جانب ہے، جس کا میں کفار کے سردار مارے گئے، کفار بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہی مفسرین بھی یہی بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ان الذین کفروا وینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی وہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، آج کے مشرک جب کے مشرک کوئی بھی ہو، تاکہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اسلام کی طرف نہیں آنا، وہ یہی شرک میں ملوث رہنا، جگہ جگہ اسٹیجیں ڈال کر کے، پنگے بڑے بڑے لگا کر کے یہی شرک کی دعوت دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں یہ مشرکین، یہ خبر پرست لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے کہ اپنا مال کس لیے خرچ کرتے ہیں یہ لوگ، کہ لوگوں کو راہ راست سے، اللہ کے راستے سے روک لیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ شرک سے برات، ان مردہ پرستی سے برات، ان خبر والوں سے مانگنے سے برات، اور صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لانا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہی نیک لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، اور اس دعوت سے یہ مشرکین خبر پرست لوگ روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا کہ اور زیادہ بھی کریں گے یہ لوگ، اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو میڈیا پہ ڈالتے کہ 774واں عرس ہو رہا ہے، 475واں عرس ہو رہا ہے، 800 سالہ عرس ہے، 900 سالہ عرس ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے میڈیا کے اندر بڑے بڑے چینلوں پر نہیں ڈالتے، آج بھی خرچ کرتے ہیں، فری میں تھوڑی نہ آتا ہے، یہ پیسہ آج بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ معصوم مسلمانوں کو شرک کی طرف ہانکا جائے، بلایا جائے، اور یہ دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ شرک کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، اور ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، اور یہ جو خرچ کرنا ان کے لیے حسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب مسلمانوں کو کرے گا، موحدوں کو غالب کرے گا، جو توحید پرست ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ ہی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہی غالب کرے گا، اور یہ مغلوب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کافروں کو اور ان مشرکوں کو، ان خبر پرستوں کو، ان بت پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی طرف گھیر کر لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ گھیر کر لائے جائیں گے جہنم کی طرف۔ میدان بدر میں کفار کی جانی نقصان کے علاوہ بھاری مالی نقصان بھی ہوا۔ صرف خوراک کے لیے روزانہ تو 9 یا 10 اونٹ کٹتے تھے، یہ صرف گوشت کے اخراجات تھے، باقی اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ قرآن کریم کی یہ پیش گوئی ہر برہب پوری ہوئی کہ وہ یہ اخراجات کرتے ہی رہیں گے۔ جو تجارتی قافلے بچ کر آ گیا، اس کا تمام منافع مسلمانوں سے انتقامی جنگ کی تیاری کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ جو ہے مال کیوں خرچ کرتے تھے؟ ایک یہ مفسرین کہتے ہیں کہ بدر کے دن جن کی جو پھٹی تھی نا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی، ان کی لاشیں 70 بڑے سردار قریش مکہ کے قتل کیے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، مغلوب ہوئے۔ تو 9 10 اونٹ یہ روزانہ کاٹتے تھے بدر سے پہلے۔ بدر کا جو جنگ کا جو سما تھا، 10 اونٹ کھانے والے لوگ تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، اور جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی قافلوں سے، جو تجارت کر کے شام سے، حبش سے جو تجارت کر کے آمدنی ہوتی تھی، ساری آمدنی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے، جنگی آلات خریدنے کے لیے وہ تمام کا تمام مال خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتا رہا ہے، آج بھی لوگ دیکھو بعین اسی روش پر ہیں، مال خرچ کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اسی کو کرے گا جو طائفہ منصورہ ہے۔ ایک جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔ لوگ ان کو مٹانا چاہیں گے، خلیل ہوں گے، مگر وہ ختم نہیں ہوں گے، اور وہی آخر میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہدی کے ساتھ، امام مہدی کے ساتھ ان کا ساتھ دلوانا ہے۔ طائفہ منصورہ وہی ہے، حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ وہ حق کی جماعت ہی غالب آئے گی، آخر میں کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا
وَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناپاک اور پاک مومنوں کو اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ الگ کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، جب بھی کرا تھا، اب بھی کرتا ہے، آگے بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناپاک کو پاک سے الگ اور ناپاک کے اوپر ناپاک کا ڈھیر ڈال کر کے یہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کرو کتنی ناپاکی کرتے ہو، کرو توبہ کرو، ان مردہ پرستیوں سے، ان خبر کی عبادتوں سے توبہ کرو اللہ کے واسطے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہیے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے کام ہی کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی ہے وہی ان سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، یہ لوگ اگرچہ ان کو دعوت دیں، ان کو سمجھائیں بجائیں، اگرچہ باز آ جائیں اپنی روشوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ان کے گناہ بخش دے گا۔ اور اگر پہلے سے ہی کام کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا ہے اس طرح ان کو بھی ہلاک کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا رستہ اپنا لیا اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ عذاب الہی کے بارے میں ان پہ بھی اللہ کا قانون نافذ ہوگا جو پہلے لوگوں پہ نافذ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کیا کر دی، جو اسلام لاتا ہے اور ایمان قبول کرتا اللہ رسول کے اوپر، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہ، سب گناہ کس طرح کے بھی ہوں، اسلام لانے سے وہ معاف کر دے گا۔ اگرچہ اسلام نہیں لائیں گے یا اسلام لا کے پھر کفر بنیں گے تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا اور بدلے میں ان کو ڈال دے گا گڑھے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاد کرو، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے۔ یہاں فتنے سے مراد تمام طاغوتی طاقتیں ہیں جو کہ اسلام یا تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں۔ ایسے فتنے کے سدباب کے لیے دفاعی یا جارحانہ جیسی بھی جنگ کی ضرورت ہو تو کی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو۔ اس کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی قوم مسلمان ہو جائے، جزیہ دینا قبول کر لے، مسلمانوں کی حلیف بن جائے یا غیر جانبداری کا معاہدہ کرے لے۔ اس کی کامل ترین شکل یہ ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے اور تمام کا تمام دین غالب آ جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ مانے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا مولا اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اگرچہ وہ مان لیں، فتنے کو نہ کریں، تو آپ بھی اپنے ہاتھ روک لو اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہو حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے بعد مسلمان غالب ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلہ کے دن ہم نے اپنے بندوں پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انفال یعنی غنیمت کا مال
کس طرح خرچہ کریں اور اس کا 5واں حصہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ 1/5 حصہ نکال کر باقی سب کچھ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں سے سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ۔ اللہ تعالیٰ کا حصہ اس لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یا یہ بطور تبرک ذکر کیا گیا ہے۔ 1/5 حصے کی تقسیم ان مذکورہ 5 مدوں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خمس کے 5 حصے کیے جائیں، 1 حصہ نکال کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی 4 مجاہدین جو لڑنے والے ہیں، اور سوار کا جو گھوڑے کے ساتھ آیا، گھوڑے کا بھی خرچہ ہے نا، اس کا کھانا پینا، تو گھوڑے کا خرچہ اور پیدل کا خرچہ یہ دونوں الگ الگ تقسیم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کنبے کے اخراجات کے لیے، کیونکہ رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ کسی کسب معاش کی طرف توجہ دے سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، یعنی بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب کے لیے، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا ممنوع تھا۔ جیم یتامہ، دال مساکین، را مسافر۔ تفصیل کے لیے دیکھیں مولانا عبد الرحمن کیلانی کی مرحوم کی مفصل تفسیر، یعنی کہ بڑی تفسیر دیکھیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسالت کا کام ادا کرنا ہے نا ان کو، تو یہ کام کیسا کریں گے، یہ کیا کاروبار کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ غنیمت جو بھی ملی اس میں کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کس میں تقسیم کریں گے، کس میں اس پہ خرچ کریں گے؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے۔ اب یہ مین اخراجات ہے۔ پھر اللہ اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس پر خرچ کریں گے؟ اپنے رشتہ داروں پر، وذی القربیٰ، یہاں پر یہی ہے، قرابت داروں، اللہ اور اس کے رسول کی، اور قرابت داروں، یتیموں، اور اس میں سے یتیموں کو بھی ہے، اس میں مسکینوں کو بھی ہے، مسافروں کے لیے بھی ہے، یہ اللہ کے رسول خرچ کریں گے۔ تو یہ غنیمت کا 5واں حصہ یہ اخراجات کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کی 8-10 بیویاں، 9 بیویاں، جتنی بھی بیک وقت تھیں، ان کا خرچہ کس طرح چلے گا؟ غنیمت کی 5ویں خمس سے چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور قرابت دار اور دوسرے لوگ جو ہیں رشتہ دار، ان کو بھی خرچ غنیمت کا مال دیا جائے گا، اس میں سے 5ویں حصے میں سے، اور مسکینوں کا۔ اب یہاں پر قرابت داروں سے سب سے زیادہ قرابت دار تو اللہ کے رسول کی شریک حیات ہی ہیں، آپ کی بیویاں ہی ہیں جن پر خرچ ہوگا۔ اپنی اولاد، ان کی اولاد بھی ہیں، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت رقیہ، خیر وہ تو انتقال کر گئیں، تو ان کی اولادیں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں۔ تو یہ قرابت داروں میں اللہ کے رسول خرچ کر دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور ایک بات یہاں پر، یوم بدر جو معجزات نازل ہوئے تھے، یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھیں، جبکہ دونوں لشکر، یہاں پر یہ بات ہے کہ یہاں پر بشارت وہی دی جا رہی کہ ہم نے تم پر فرشتے نازل کیے تھے 1000 کی تعداد میں، جبریل کی معیت میں، جس سے ہم نے بدر میں کامیابی تم کو دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس انتم بالعدوۃ دنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ اور جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ طے کرتے تو مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے وہ کام کرنا تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پہ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے، دنیا یعنی قریب، مسلمانوں نے مدینے سے قریب پڑاؤ کیا، اور کفار نے دوسری جانب تجارتی قافلہ سمندر کی جانب، جو کہ نچلی جانب یعنی کم بلندی پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اور کفار مکہ کا لشکر دونوں اسی جنگ کی نیت سے تو نہ
تو نہ چلے تھے، مسلمان تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، جبکہ کفار مکہ اسے بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔ اگر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس جنگ کی پلاننگ کی ہوتی تو کوئی ایک فریق پہلو تہی کر جاتا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے۔ جس نے جو فیصلہ کرنا ہو حق کی حمایت کا یا باطل کی حمایت کا، وہ باقاعدہ دلیل اور برہان کی بنیاد پہ ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وضاحت کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک صورت تھی کہ آپ کو اونگ کے دوران کفار کم دکھلائے، مشورے میں سے سب نے لڑائی پر اتفاق کر لیا تھا۔ یہاں پر وضاحت پوری ہے۔ جنگ بدر کس طرح ہوا اسے ہم نے سابق میں بتایا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے پاس تمام مکے کے جو مسلمانوں کا جو پیچھے چھوڑائے تھے مال، وہ ابو سفیان کو دے کر کے شام کی طرف بھیجایا تھا، اور اس سے جنگی ساز و سامان لا رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا جو قافلہ ابو سفیان کا تھا اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے، کہ وہ کیونکہ مسلمانوں کا مال تھا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو قریش مکہ نے 1000 کا لشکر جلیل لا کر کے وہ قافلے کو بچائیں گے اور گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ کرنے کے لیے ابو جہل نے وہ ساتھ لایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگرچہ واقعی پلاننگ سے کام آتے تو یہ مکے کے مشرکین اور مسلمان دونوں باہم، کیونکہ ان کی کوئی موازنہ ہی نہیں تھا نا، ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کو اچانک برپا کر دیا، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ رسوا کرنے والا تھا مشرکین مکہ کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال، جو اپنے صحابہ کا مال جو پیچھے مکے میں چھوڑائے تھے، اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کا ارادہ بھی جنگ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہوئے اور وہ لوگوں نے اکسایا، اور وہ لوگوں نے جو ہے، حالانکہ جس قافلے کے بنیاد پر ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کا مقصد مسلمانوں کا تھا، تو ابو سفیان اتنا ہوشیار شخص تھے وہ، کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کو روکنا ہے، تو فلیٹ کر کے بائی پاس کر دیے، اور بالکل جدے کے سمندر، جدے کا جو سمندر ہے وہ راستہ پڑ کے سمندری راستے سے وہ مدینہ سے بائی پاس کر کے نہیں آئے، وہ سیدھا سیدھا دور جا کر کے چلے گئے۔ یہ بھی جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ کسی طرح یہ مال، یہ جو ذمہ داریاں مکے والوں نے ان کو دی تھیں، وہ جو ہے ان تک پہنچ جائے، یہ مال بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے، اگرچہ یہ ان کے اندر کچھ غلط خیال ہوتا تو یہ ہتھیار سمیت، جو ہتھیار لا رہے تھے نا یہ شام سے، یہ لے کر کے بدر پہنچتے۔ ان کو معلوم ہوتا کہ جنگ وہاں ہو رہی ہے تو بدر پہنچتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب تھے ابو سفیان، وہ نہیں چاہتے تھے جنگ ہونا بدر کے ٹائم پر، اس لیے انہوں نے سیدھا مکے کا رخ لیا۔ وہ بدر کی چکر میں پڑے نہیں، جنگ بدر میں وہ آئے نہیں، کیوں؟ وہ ذہین تھے، وہ مار کاٹ والے نہیں تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، مگر مکے کے بڑے سرداروں میں تھے، لوگ ان کو مال دے دے کر کے تجارت کے لیے بھیجتے تھے ان کی ذمہ داریوں پر، اتنا بڑا مقام تھا مکے کے سرداروں کے اندر، مکے کے لوگوں کے اندر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھلائی، اور اس طرح ان پر اونگ، ہم نے پچھلے اوراق میں پڑھا ہے نا، پچھلی آیتوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونگ دے کر کے ان کو تر و تازہ دم کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خواب بھی دکھلایا، اور خواب میں بھی ان کی تعداد تھوڑی دکھلائی، تاکہ تمہارے اندر ہمت آ جائے کہ بھئی تھوڑے لوگ ہیں، ان سے ہم لڑ لے سکتے، ہیڈ ٹو ہیڈ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تھوڑا بتایا، خلیل تعداد میں بتایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک صورت تھی کہ آپ کو اونگ کے دوران کفار کم دکھلائے، مشورے میں سب نے لڑائی کے بھی اتفاق کر لیا تھا۔
یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ مشورے میں سارے لوگ، کیونکہ یہ تو گئے تھے قافلہ روکنے، اب واضح ہو گیا کہ اب بدر کی جنگ ہوگی، تو تمام صحابہ کرام نے بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی بات ہی کہی. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دلوں کے راز تک جانتے ہیں کہ تم اگرچہ ہم ان کی تعداد مکمل آپ کو بتاتے تو آپ کے دلوں میں لڑائی سے ہمت ہار جاتے. آپ لوگ صحابہ ہمت ہار جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگرچہ ان کی تعداد جو مکمل 1000 لوگوں کو لے کر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گنا 2 گنا 4 گنا ان کو کم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا یا مومنوں کو خواب دکھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اونگ بھی طاری کی اور تازہ دم بھی وہ لوگ ہو لیے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کر دے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تعداد دشمنوں کو تھوڑی بتلائی اور تم کو دشمنوں کی تعداد تھوڑی بتلائی، تاکہ یہ مارکا ہو، یہ جنگ وقوع ہو. یہ اللہ چاہتا تھا بدر میں مشرکین مکہ کو ذلیل کرے، رسوا کرے. جب لشکر آمنے سامنے آئے تو دونوں کو مخالف فریق کم تعداد میں نظر آیا، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ دونوں لڑنے پہ ڈٹ گئے. آیت نمبر 42 میں مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. البتہ جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمان تعداد میں دگنے نظر آئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لشکر آمنے سامنے آئے تو ہم نے تھوڑا کر کے بتایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے. یہاں سے مسلمانوں کو جنگ سے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہاں سے مسلمانوں کو جنگ سے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں. سیدنا سالم بن ابو نضر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. اگر مٹ بھیڑ ہو جائے تو پوری ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ تم تمنا مت کرو کہ جنگ ہو. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جنگ میں انسان مرتا ہے، خون بہتا ہے، کٹتا ہے، اللہ کی مخلوق ختم ہوتی ہے. تو جنگ کی تمنا مت کیا کرو ایمان والوں. جنگ کا مطالبہ مت کرو، جنگ کی تمنا مت کرو. ہاں، جنگ جب جنگ وقوع پذیر ہو جائے تو پیٹھ نہیں پھیرنا، اب جو ہے لڑنا ہی لڑنا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سمجھوا رہا ہے مسلمانوں کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ایسی آسانی سے نہیں ملنے والی، بلکہ تلواروں کے سائے میں جنت ہے. اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. جب وقوع ہو جاتا ہے، جنگ وقوع ہو جاتی ہے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، لڑنا ہی لڑنا ہے، مارنا ہے یا مرنا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ملٹری اسٹریٹجک کے تحت یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا مقابلہ مشرکوں سے ہو جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرو. تمنا مت کرو لڑائی کی. لڑائی نہ ہو، امن ہو، پیس ہو، سلامتی ہو. اسلام کیونکہ امن کا سندیش دیتا ہے. یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے، یہ فوج کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی عامی آدمی کے لیے نہیں ہے. اب کوئی نکل کے شروع ہو جائے، نہیں. یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے کیونکہ قرآن میں زندگی کے ہر شعبے کا راز ہے، ہر شعبے کی وضاحت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر یہ فرمایا یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہیں اور جنگ کے لیے ہتھیار بند ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے یہ جبریل ہیں جو گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہیں. فرشتے ہیں، وہ بھی گھوڑ سوار ہیں اور ان کے ہاتھوں میں برز ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے. تو بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اسلام، قرآن ہمیں ہر ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جس سے اللہ کی بندگی ہو.
یہ قرآن سراپا اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، شرک و بدعت، کفر، مغلظات، غلیظ چیزیں، بد کرداریوں، یہ تمام چیزوں، برے فحاش سے روکتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کی دعوت کو ساری دنیا میں عام کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 45 تک آج کا درس مکمل کر لیا ہے بفضل اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس دعوت کو اردو ہندی بول چال آسان لہجے کے اندر سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں، لائک شیئر کریں دھڑا دھڑ، تاکہ یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے اگلے درس میں ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔